بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہماری شریعت کفار محسنین کے شکریہ کی تعلیم دیتی ہے۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور بہت سے کافر مارے گئے اور بہت سے قید ہو کر آئے، تو سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان بدبودار اور گندے کافروں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے اور ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے تو میں ان کی خاطر چھوڑ دیتا۔ بعض روایتوں میں ہے کان یشکر لہو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکر گزاری کے لیے ایسا فرماتے تھے، کیونکہ جس وقت جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے طائف تشریف لے گئے تو شاید وہاں کے باشندے مسلمان ہو جائیں اور وہاں تکالیف سے نجات ملے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گستاخانہ سلوک کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددل ہو کر پھر مکہ معظمہ واپس تشریف لائے اور مطعم بن عدی کو اطلاع فرمائی کہ اگر اہل مکہ مجھے امن دیں تو میں شہر میں آؤں، ورنہ کسی دوسری جگہ چلا جاؤں۔ اس وقت مطعم بن عدی نے اہل مکہ سے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی، خبردار کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ چنانچہ اس وقت سے ہجرت مدینہ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ کی وجہ سے مکہ المکرمہ میں تشریف فرما رہے۔ ان کی اس ہمدردی کا ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ظاہر فرماتے تھے۔ اسی کے صلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت بعینی یہی حالت ہے ان احکام کے ساتھ کہ جس طرح مطعم بن عدی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ممنون اور شکر گزار تھے، اسی طرح حکام وقت ہمارے محافظ ہیں، ہمارے امن کے ذمہ دار ہیں، ہم کو بھی ان کا شکر گزار رہنا چاہیے، جس کا ادنا اثر یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی شورش نہ کریں جس سے حکام تشویش میں پڑ جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے کی روشنی میں یہ بات فرمائی کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ کوئی کافر بھی اچھا سلوک کرے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھا سلوک کرنے والے کافر کا بھی ہمیشہ شکریہ ادا کرے اور اس کے احسان کو احسان مانے اور اس کی قدر کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کافروں اور دشمنوں کی طرف سے پریشانیوں میں اور تکالیف میں رہتے تھے۔ مکے کے کافر آپ کے جان کے دشمن تھے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے تھے اور آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو طرح طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں اور طائف چلا جاؤں۔
مکہ المکرمہ سے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو طائف کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے دور طائف چلے گئے۔ اس علاقے میں بھی کافر رہتے تھے۔ حضور کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اور وہاں پر میں آرام سے زندگی گزار لوں اور میرے صحابہ بھی وہاں آرام سے زندگی گزار لیں، مکے کے کافروں کی تکلیفوں سے ہم بچ جائیں۔ لیکن طائف والوں نے بھی حضور علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی بجائے الٹا حضور علیہ السلام پر پتھر مارے، حضور علیہ السلام کو زخمی کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ تو حضور علیہ السلام طائف سے واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے، مکے سے باہر ہی رک کر پیغام بھیجا مکہ کے ایک کافر کو جس کا نام مطعم بن عدی تھا۔ اس کے والد کا نام عدی تھا اور اس کا اپنا نام مطعم تھا۔ حضور نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھی تم بھی کافر ہو، میں گیا تھا طائف اس خیال سے کہ وہاں کچھ آرام سے زندگی گزار لوں گا، مگر طائف والوں نے بھی برا سلوک کیا، واپس اپنے شہر مکہ آنا چاہتا ہوں۔ تو اب اگر تم مجھے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دو کہ مکے کے کافر مجھے مکے میں آنے دیں گے اور رہنے دیں گے تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں۔ تو مطعم بن عدی نے، حالانکہ وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور کافروں سے یہ کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، یہ میری امان میں ہے، یہ میری ضمانت اور حفاظت میں ہے، تم میں سے کوئی حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور خبردار اگر تم نے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ یہ ایک کافر نے دوسرے کافروں سے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کا تحفظ کروں گا، میں ان کو امان دیتا ہوں، یہ میری گارنٹی اور ضمانت میں ہوں گے اور میری حفاظت میں ہوں گے۔ تو جب ایک کافر نے دوسرے کافروں سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مطعم بن عدی نے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے تو مکے کے کافروں نے ایک کافر کی دی ہوئی امان اور گارنٹی کا لحاظ کیا، حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مطعم بن عدی کے اس احسان کا شکر ادا کرتے تھے، ان کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ ایک کافر نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مجھے پناہ دی، اور اس نے کافروں کو میرے ساتھ زیادتی کرنے سے روکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے اس احسان کا تذکرہ کرتے تھے اور ہمیشہ اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرو، جیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو بندوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب ہوا یہ کہ جب غزوہ بدر ہوا تو جنگ بدر میں بڑے بڑے کافر مارے بھی گئے اور بڑے بڑے کافر قیدی بھی ہو گئے۔ اب جو کافر مسلمانوں نے گرفتار کر لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھے یہ سفارش کرتے اور مجھے یہ کہتے کہ آپ ان کافروں کو رہا کر دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، تو میں اس کی سفارش مان کر میں ان کافر قیدیوں کو چھوڑ دیتا، کیونکہ مطعم بن عدی نے میرے اوپر احسان کیا تھا، آج میں اس کے احسان کا یہ بدلہ دیتا کہ میں اس کے کہنے پر ان تمام کافر قیدیوں کو آزاد کر دیتا، میں ان تمام کو رہا کر دیتا، کیونکہ حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا، اس واقعے سے یہ بات نکالی کہ جو کافر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے احسان کو بھی مانے
اس کا بھی شکر ادا کریں اور اس کے احسان کا بدلہ بھی اس کو دیں۔ کافر بھی اگر ہو لیکن آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ اس کی قدر کریں اور آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور آپ اس کے احسان کو بھولیں نہیں، اس کے احسان کو یاد رکھیں اور اس کے احسان کا بھی بدلہ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محسنین کے احسانات کا بدلہ دینے اور اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کو بابرکت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محسنین کے ساتھ بھی حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہمارے ساتھ احسان کریں ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنا، ان کا شکریہ ادا کرنے والا بنا، ان کے احسان کا بدلہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔